ذی الحج کے مہینے کو قربان سے نسبت دی، اور قربان بھی فولان کے وزن پر ہے، اور اس لحاظ سے اس میں قرب کا معنی انتہا کا پایا جاتا ہے۔ تو عید قربان کا معنی یہ ہوا کہ وہ عید جو اپنے اندر عمل کے اعتبار سے ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن وہ عمل کرے تو اس عمل کی برکت سے یہ عید بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اور کوئی عمل پھر اس قدر قرب عطا نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ عید الاضحیٰ عید قربان ہے، یعنی بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دینے والی عید ہے، بندے کو اور اللہ کی ساری دوریوں کو ختم کر دینے والی عید ہے۔ یہ جو عید قربان ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا قربانی کہا جانا صرف جانور کے ذبح ہونے کی بنا پر بعض اردو لغت کی بنیاد پر ایک الفاظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معنوی پس منظر ہے۔ تو اس کو قربان کہنے کا سبب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا عمل ایسا عمل ہے کہ بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر شخص جس خیال سے بھی قربانی کرے، کیا وہ اس کی قربانی اور اس کا عمل بلا امتیاز ہر شخص کو مطلوبہ قرب اللہ کی بارگاہ میں عطا کرے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے، نہیں، اس لیے کہ چونکہ اسے انتہائی قرب کا سبب قرار دیا گیا ہے، لہذا اس عمل قربانی میں اس کی روح برقرار رہنی چاہیے۔ ہر عمل کے اندر ایک اس کی روح ہوتی ہے، ایک اس کی حیت ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے۔ روح کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور حیت کا تعلق اس عمل کے ظاہری جسم اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر عمل حسن اور قبح، حسین اور قبیح بنتا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہوتا ہے، ہر عمل اپنی نیت کے حسن کی بنا پر۔